بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے اللہ پاک کے کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جو دوست میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ تو چلیں کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ شبی نے ہونٹ کاٹتے ہوئے خود کو رونے سے باز رکھا۔ تھینک یو آنٹی، جہاں بھی رہو خوش رہو آباد رہو۔ انہوں نے اسے گلے لگا کر دعائیں دی۔ دونوں ہی چپکے چپکے آنسو بہا رہی تھی۔ تسمیہ کے باہر جاتے ہی نوحہ جن کی طرح اندر حاضر ہوئی۔ شبی دروازے کی طرف پیٹھ کیے رو رہی تھی۔ نوحہ اس کے سامنے آئی۔ اب کیا؟ شبی اس کے گلے لا کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ جہاں کے ساتھ باہر نکلی تو وہ بڑی بے صبری سے سارا حوال سننے کا منتظر تھا۔ اب تو بتا دے۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر وہ دبے دبے جوش کے ساتھ بولا۔ تسمیہ نے ایک نظر اس کی خوشی سے دمکتے چہرے پر ڈالی اور پھر اطراف کی پرواہ کیے بغیر اس کے شانے پر سر رکھ کر رو پڑی۔ مجھے معاف کر دے جہان۔ مکانکی انداز میں ماں کے گرد پھیلا اس کا ہاتھ بے جان ہو کر نیچے گر گیا تھا۔ اگلی صبح تک اپنے تئیں نے خود کو پوری طرح آنے والے وقت کے لیے تیار کر لیا تھا۔ سجی سوری دلہن بنی وہ کچھ دیر بعد کسی کے ساتھ رخصت ہونے کو تیار تھی۔ نوحہ خاموشی سے کام میں لگی ہوئی تھی۔ موقع ہی ایسا تھا کہ ان دونوں کی اداسی کو سب ایک دوسرے کی جدائی کا اثر سمجھ رہے تھے۔ وہ کل جس بری طرح اس سے لپٹ کر روئی تھی اور پرجوش سی تسمیہ آنٹی جس آزردگی سے واپس ہوئی تھی، اس کے بعد نوحہ کو بھی چپ لگ گئی تھی۔ اس نے بھی شبی سے جہاں کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن اس کے حساس دل اور رجعیت پسند فطرت نے اب بھی امید نہیں چھوڑی تھی۔ وہ چپکے چپکے مسلسل کسی موزے کی دعا گو تھی۔ یہاں آؤ میں لگا دوں۔ اسے گجروں اور پنوں سے الجھتے دیکھ کر شبی نے پاس بلایا۔ وہ چپ چاپ اس کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ تم نے بتایا نہیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ گجرے اس کے بالوں میں لگاتے ہوئے شبی نے اسے بولنے کے لیے اکسایا۔ دلہن لگ رہی ہو، اچھی بری ایویں ہی یا بہت خوبصورت؟ بہت خوبصورت حسین ترین دلہن، لبنہ کی آنکھوں پر پھونک مارتی ماریا باجی نے کہا۔ اور تمہاری اداسی اس حسن کو دوآتشہ کر رہی ہے۔ لبنہ نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر اضافہ کیا۔ تم تیار ہی ہوتی رہنا، ادھر میاں دلہے میاں آ گئے ہیں، چھوٹی پھپھو نے آ کر کہا تو ماریا باجی، لبنہ، شارکا اور سماب سب باہر بھاگی۔ تم کس لیے بیٹھی ہو؟ اگلوتی سالی ہو، چلو۔ پھپھو نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور باہر لے گئی۔ کمرہ اس کے اندر کی طرح خالی ہو گیا۔ وہ پلنگ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، ذرا سا چلی تو چوڑیاں، زیور، کپڑے سب شور مچانے لگے۔ وہ سہم کر ٹھہر گئی، لگا وہ سب اس کی شکایت کر رہے ہیں۔ جس دلہن کے دل میں ارمان اور جذبات نہ ہو، اس کے تن پر ہمارا کیا کام؟ اس نے مہندی سے سجی ہتھیلیوں کو دیکھا۔ مہندی والی کے لاکھ اصرار کے باوجود بھی نوحہ نے عمران کا نام یا نام کا پہلا حرف نہیں لکھنے دیا تھا۔ نوحہ اور اس کی امیدیں۔ اس نے سوچا کتنا ہی وقت گزر گیا، وہ یوں ہی خالی ذہن سے ہتھیلیوں کو تکے جا رہی تھی۔ زور سے دروازہ کھول کر نوحہ اندر آئی، پھر اس کے پیچھے خالہ، بڑی پھپھو اور امی بھی۔ کیا ہوا؟ ان تینوں کے چہرے دیکھ کر خود بخود ہی اس کے منہ سے پھسلا۔ اسے کسی انہونی کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ کسی نے کچھ نہیں کہا۔ امی، نوحہ بتائے نا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی دلہے میاں حیران ہوئے، پھر بڑی دیر بعد اپنی ممی کے کان میں کچھ کہا، اور اب ممی انہیں پرائیویسی میں بات کرنے کے لیے بغل والے فلیٹ میں لے گئی ہیں۔ دھیرے اور تمیز سے بولو۔ نوحہ بیٹی کی ماں تھی، اندر سے دہر رہی تھی۔ اللہ سب خیر کرے۔ پھپھو نے فکر مند چہرے کے ساتھ دعا کی۔ یا اللہ! بڑی زور سے اس کا سر چکرایا اور وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ شبی! امی سوریت سے اس کے پاس آئی۔ پھپھو آپ کو نزہت آنٹی بلا رہی ہیں۔ تبھی صفی دروازے میں نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ میں چلتی ہوں۔ صفورہ نے نوحہ کو اس کے پاس آنے کا اشارہ کیا اور خود پھپھو اور خالہ کے ساتھ باہر نکل گئی۔ نوحہ اس کے قریب فرش پر ہی بیٹھ گئی۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہی ہوگا۔ اب تک کسی موضوع کی دعا کرنے والی وہ بھی پل بھر میں بدلے اس ماحول سے خوش نہیں تھی۔ اپنی ماں کا چہرہ دیکھ کر اسے سمجھ آ گیا تھا کہ شبی یہ کیوں چاہتی تھی کہ سارے معاملات طے شدہ طریقے سے ہی اور معمول کی طرح ہی انجام پائیں۔ کتنا ہی وقت گزر گیا اور وہ دونوں اپنی اپنی دعاؤں میں مشغول تھی کہ روتی لائبہ کے اندر آنے پر چونکی۔ اس کے پیچھے خوفناک تیور لیے ماریا باجی بھی تھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ نوحہ نے بری طرح بلکتی لائبہ سے حیرانی سے پوچھا۔ ماریا باجی نے جٹا جٹ 3-4 جھانپڑ اسے اور چڑھ دیے۔
کیا کر رہی ہیں ماریہ باجی؟ نوحہ اسے چھوڑا کر لائبہ کو بچانے لگی۔ کیسی حماقت کی ہے اس نے، پوچھو ذرا اس سے، وہ بڑی غضبناک ہو رہی تھی۔ کیا کیا تم نے؟ نوحہ نے لائبہ کا چہرہ صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ میں بتاتی ہوں۔ اس نے عمران کو شبی کی نہیں تمہاری تصویر بھیجی تھی۔ ماریہ باجی نے بم پھوڑا۔ وہ یہاں تم سے شادی کا ارمان لیے ہوئے آیا ہے۔ اس کے نزدیک شبی نہیں، تم اس کی دلہن ہو۔ وہ غصے سے کہہ کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ نوحہ کا دل اور ذہن دونوں ہی بلٹ ٹرین کی رفتار سے دوڑ رہے تھے۔ بڑی تیزی سے اس نے ٹکڑے یہاں وہاں کر کے دوبارہ جوڑ کے تصویر مکمل کی۔ اس نے اپنی بھانگڑا ڈالنے اور لائبہ کو جپھی دینے کی خواہش کو بڑی مشکل سے قابو کیا اور اٹھ کر الماری تک آئی۔ دراز کھول کر جہاں کا دیا کارڈ نکالا، اس کے نمبر پر اپنے فون سے پیغام بھیجا، کارڈ واپس دراز میں رکھا اور الماری بند کر کے پلٹ آئی۔ ماریہ باجی باہر کی خبر لیتے ہیں۔ ایک گوشے میں بیٹھ کر روتی لائبہ اور فرش پر ہراساں بیٹھی شبی کو وہیں چھوڑ کر وہ دونوں باہر نکل آئیں۔ بغل والے فلیٹ میں اپنی تمام تر ذہنی کشادگی، اعلیٰ تعلیم، سلجھے مزاج کے باوجود بھی نصرت آنٹی کو لڑکی والوں پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ انہیں سارا قصور انہی کا لگ رہا تھا۔ کیسے وہ لوگ ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکت کر سکتے ہیں، ایسی فحش غلطی، اور اس پر بے خبری بھی؟ تبھی ان کے شوہر صاحب نے یاد دلایا کہ غیر ذمہ داری اور غلطی کی شروعات خود انہوں نے کی تھی۔ عمران کا نمبر دے کر تصویر بھیجنے کی ہدایت دینے کی جگہ انہیں خود تصویر لے کر بیٹے کو روانہ کرنا چاہیے تھا۔ پھر عمران کی ہاں کے بعد انہوں نے ایک بار بھی تصحیح کی ضرورت نہیں سمجھی۔ عمران اپنی بات پر قائم تھا کہ جس لڑکی کی تصویر دے کر اس نے شادی کے لیے ہاں کی ہے، شادی وہ اسی سے کرے گا۔ شوہر اور بیٹے سے طویل بحث و مباحثہ کے بعد انہیں عمران کا مطالبہ جائز لگ رہا تھا۔ ادھر سب لائبہ پر بھڑاس نکالنے کے بعد اس عجیب و غریب صورتحال کے انجام اور نصرت کے رد عمل پر کیا سرائیوں میں لگے تھے۔ بیٹے کی ماں کے آگے ہتھیار ڈالنے کے بعد نصرت کے لیے یہ بڑا مشکل کام تھا کہ ایک ماں سے یہ کہے کہ ہم جسے بیاہنے آئے تھے اسے رہنے دے اور اپنی چھوٹی بیٹی ہمیں دے دیں۔ بڑے حوصلے اور سلیقے سے انہوں نے سب کے درمیان یہ بات کہی تو کچھ نے سکون کا سانس لیا، کچھ کو شبی یاد آئی اور کچھ کو یہ سراسر غلط لگا۔ تبھی سب کو چیر تھی اور ان سب کی نگاہوں کی پرواہ نہ کرتی نوحہ صفورہ کے پاس آئیں۔ آپ میرے ساتھ آئیں۔ وہ صفورہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں سب کے درمیان سے نکال کر بورچی خانے میں لے آئیں جہاں کوئی نہیں تھا۔ تسمیہ آنٹی آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ اس نے فون صفورہ کے کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے تسمیہ کی بات سننے کے بعد انہوں نے فون بند کر کے نوحہ کو واپس کیا۔ کیا یہ سچ ہے؟ ہاں، اتنی ہی بیوقوف ہے آپ کی بیٹی۔ نصرت نے ابھی عمران سے نکاح کے لیے تمہارا نام لیا ہے، اب تم شبی کی خاطر کوئی بیوقوفی کی ہے بنا؟ ایمانداری سے جواب دو۔ میرا شادی کا موڈ ہے نہ تیاری، لیکن اگر آپ تسمیہ آنٹی کا پرپوزل مان لیں تو شاید میرا بھی موڈ بن جائے۔ قسمت میں یہ سب شاید اسی طرح ہونا لکھا تھا۔ امی، میری ماں بننے کی کوشش مت کرو۔ وہ اسے گھورتی ہوئی بورچی خانے سے باہر نکلی۔ تسمیہ کے اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ آنے سے قبل صفورہ نے دادی اور نانا نانی کے ساتھ بما ان کی اولادوں کے میٹنگ کی اور اس میٹنگ کے اختتام پر دونوں بیٹیوں کا نکاح اور رخصتی کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ نوحہ اندر آئی تو وہ فرش پر ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے مفتوش نظروں سے نوحہ کو دیکھا جس کے پیچھے صفورہ کے ساتھ ساتھ خالہ، چچی اور ماریہ باجی بھی تھی۔ نوحہ تم بھی بیٹھو اس کے بازو میں، خالہ نے اسے فرش سے اٹھاتے ہوئے نوحہ کو ہدایت دی۔ بھابھی کوئی سرخ دوپٹہ ہی اس کے سر پر ڈال دیں۔ چچی نے اسے پکڑ کر شبی کی بغل میں بٹھا کر سر پر اس کا دوپٹہ جماتے ہوئے کہا، اور کوئی رنگ نہیں ملا تھا تمہیں؟ اس کے ہلکے آسمانی رنگ کے جوڑے کو دیکھ کر ماریہ باجی کو غصہ آ رہا تھا۔ قسم سے اگر معلوم ہوتا نا کہ میرا نمبر بھی لگ جائے گا تو بس اب منہ بند کر کے خاموش بیٹھو ذرا، چچی نے اسے ڈانٹا۔ لب وا کیے بیٹھی شبی کو بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ کونے میں آنسو بہاتی لائبہ بھی اس نئی صورتحال کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ تبھی صفی اور تایا، مولوی صاحب اور ایک اجنبی شخص کے ساتھ اندر داخل ہوا، اور جب مولوی صاحب نے جہان مرزا ولد فرحان مرزا کہا تو اندر مچا تلاطم پرسکون لہروں میں ڈل گیا۔ زندگی کی نوید سناتا یہ معجزہ اسے گونگا ہی کر گیا۔ نوحہ کے دو ہلکے اشاروں پر بھی جب وہ چپ رہی تو صفورہ نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بولو بیٹا شبی۔ مولوی صاحب نے ایک بار پھر دہرایا۔ اس بار شبی نے پورے دل و جان سے کہا، جی قبول ہے۔ اجابہ قبول کے بعد ان سب کے باہر جاتے ہی نوحہ نے اسے گلے لگایا۔
मुबारक हो। शबी रो पड़ी। रुखसती में अभी वक़्त है। नूहा ने इसे खुद से अलग किया। इसका रोना बंद नहीं हुआ था। मेरा भी निकाह हुआ है, जो झूठे मुंह ही सही मुबारकबाद तो दे दो। अल्लाह बाजी इसे चुप करा कर आए। खाला ने अम्मी को मुबारकबाद देने के बाद कहा। इन सब के कमरे से निकलते ही शबी सफूरा से लिपट गई। बेटा, तुम तीनों की खुशियों से बढ़कर मेरे लिए कुछ अहम नहीं। सफूरा ने इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। इतने बड़े फैसले अपनी खुशी और ख्वाहिश को नज़रअंदाज करके नहीं करने चाहिए। तुमने शुरुआत ही गलत की और फिर वक्त रहते इसे सही करने की कोशिश भी नहीं की। अम्मी से बड़ा फिल्मी हीरोइन बनने का शौक चढ़ा था। वो तो शुक्र है कि अंजाम ऐसा फिल्मी हुआ, वरना इसने कसदन बात अधूरी छोड़ दी। सफूरा ने इसे खुद से अलग किया। वैसे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी वक्त नहीं है। इसी वक्त तस्मिया अर्श के साथ अंदर आई। हमें भी हमारी बहू से मिलने दे। सफूरा से मिलने और मुबारकबाद देने के बाद वो शबी के पास आई। माशाअल्लाह, उन्होंने बकायदा इसकी बुलाई ले ली। ऐसी अफरा तफरी में घर से निकली कि कुछ याद ही नहीं रहा। उन्होंने गले में चेन निकाल कर इसे पहनाई। फिलहाल इसी से काम चला लेते हैं। वैसे आंटी नूहा ने मुंह खोला ही था कि इसका इरादा भांप कर शबी ने इसका हाथ पकड़कर इशारे से मना किया। तुम्हारा तो जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। तस्मिया ने इसे भी गले लगाया। मेरा नंबर आएगा। अर्श ने खंकार कर सबको मुतवज्जो किया। हाँ हाँ, आओ ना। तस्मिया ने इसे जगह दी। वाओ, आप तो वाकई प्रीटी हैं। अच्छा, तो ये दिल है जिसे बाई जूम करके देखते थे। इसकी इस बात पर शबी बुरी तरह झींप गई। बाकी सब के कह के बाहर तक पहुंचे थे। बाई ने कब से आपसे मिलने की रट लगा रखी है, और जब मामा ने कहा कि वो आपसे घर जाने के बाद ही मिल सकते हैं, तब से घर जाने की जिद कर रहे हैं। हाँ सफूरा, आप जल्दी ही रुखसती भी करा दें। पहले आप लोग खाना तो खा लें। कुछ देर और बातें करने के बाद सब बाहर गई तो इतनी देर से तमाशबीन बनी सब कुछ देखती और सुनती लाइबा उठ के नूहा के पास आई। बाजी, आपको इंडिया से बाहर जाना था और आप इतनी क्यूट हैं। बाजी, शबी से भी बहुत ज़्यादा प्यारी। मैंने इमरान भाई की तस्वीर देखी थी। इन जैसे हैंडसम हीरो के साथ आप ही सूट करती। बाजी, शबी नहीं, इसीलिए इसे रोना आ गया। इस है ख्वाही की ख्वाहिश पर सब ने इसका हाल ही वो किया था। मुझे कोई अफसोस नहीं है। मेरी वजह से आपकी शादी आखिर को इमरान भाई से हो ही गई, लेकिन आप भी इन सब की तरह मुझसे नाराज़ तो नहीं है ना? इसने सूसू के दरमियान पूछा। मैं ज़रा भी नाराज़ नहीं हूँ। नूहा ने इसके आंसू साफ किए। तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं तुमने क्या किया, क्या काया पलट हो गई। नूहा ने शानों से थाम कर इसे अपने साथ लगाया। ज़रा पहले मुझे बता देती, मैं चुपके चुपके कुछ तैयारी ही कर लेती। नूहा ने शबी को आंख मारी। अब जाओ, अच्छी तरह मुँह धोकर फिर से तैयारी करो और अपना ये कारनामा इंजॉय करो। इसकी पीठ थपथपा कर नूहा ने इसे बाहर भेजा। अब तुम क्या सोच रही हो? इसने शबी को देखा। ज़्यादा मत सोचो, मेरा शुक्रिया कैसे अदा करना है मैं तुम्हें और जहाँ को जाने से पहले अच्छी तरह समझा दूँगी। मैं सोच रही हूँ अगर लाइबा जहाँ की फ़ोटो देख लेती तो। इसकी बात समझते ही नूहा बिस्तर पर गिरकर लोटपोट हो गई। कुछ देर बाद ही सजी सवरी रूसी लिबास में मलबूस दुल्हन जीन्स और टी शर्ट पहने दूल्हे के साथ और शेरवानी पहने बाकायदा दूल्हा बने इमरान के साथ शादी में शरीक मेहमानों से हुलिये वाली नूहा रुखसत हो गई। वो जहाँ से पहले ही दौड़ती हुई दीवार के पास पहुँच गई थी, जहाँ गाड़ी और बैग की तस्वीर कुछ हल्की मगर मौजूद थी। अगर कुछ दिन बाद आते तो शायद ना मिलती। इसने पलट कर जहाँ से कहा, इस बार पेंट से अपना नाम लिखते हैं, तुम साथ में पेंट लाए हो? इसने हैरत से जहाँ की खाली हाथों को देखा। ले आते हैं, ज़रूरत क्या है नाम लिखने की? हुआ वहाँ में हम चेक करने के लिए के बहाने आते रहेंगे। यहाँ आने के लिए बहाने क्यों? हम जब चाहें तब आ सकते हैं। ये भी है, बस इन सर्दियों के मौसम में नहीं आना। इसने यख बस्ता झोंकों से बचने के लिए हाथ बांध के खुद को समेटा। सर्दियों से बचना तो बड़ा आसान है। जहाँ ने अपनी जैकेट के दोनों सिरे पकड़कर इसके दाएं बाएं रखकर इसे अंदर समेटा। सर्द हवाओं ने इसके नाक कान सब सुर्ख कर दिए थे। 2 साइज बड़ा जैकेट लेना पड़ेगा। जैकेट इसे पूरी तरह छुपा नहीं पाया था। कोई नहीं, मुंबई में सर्दियों का मौसम आता है, सर्दियां नहीं आती। जैकेट के नीचे से इसकी पुश्त पर अपने बाजू फैलाते हुए समझदार बीवी ने शोहर को फजूल हर्ची से बाज रखना चाहा। और यहाँ मेरे लिए ठंड से बचने के लिए बस इतना काफ़ी है। इसने थोड़ी इसके सीने पर रखकर चेहरा ऊपर करके मुस्कुरा कर इसे देखा। जहाँ ने झुककर इसकी नाक के तिल को लबों से छुआ।
تمہیں پتہ ہے کتنے رت جگو میں یہ میری رات کا چاند تھا جہاں کا کہکا بے ساختہ تھا۔ ہاں، اور گھر میں سب جانتے تھے کہ اسے زوم کر کے گھورا جاتا ہے۔ سارا گھر نہیں، عرش ہی گھر کی 007 ہے۔ بس 007 کی طرح راز ہضم نہیں ہوتے اس سے۔ اب چلیں، ہمیں نکلے بہت دیر ہو چکی ہے۔ وہ سب کو فارم ہاؤس پر چھوڑ کر لانگ ڈرائیو کے لیے نکلے تھے۔ شبی نے جہاں سے دور ہونا چاہا لیکن جہاں نے ہونے نہیں دیا۔ بہت دن سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، تو اب تک کہا کیوں نہیں؟ ہم یہاں آئے ہیں تو تمہیں نہیں لگتا کہ ان سے ملنا چاہیے؟ میں اب تک خود کو تیار نہیں کر پائی ہوں۔ جس دن بھی ان سے ملنا ہوگا سب سے پہلے تمہیں بتاؤں گی۔ اوکے، اب چلیں، میری گردن اکڑ گئی ہے۔ وہ جب سے مسلسل سر اوپر کیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی گاڑی کے قریب پہنچے ہی تھے کہ شبیر نے منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخ دبائی۔ اب کیا رہ گیا؟ فون میں نے بیچ پر پتھر کے پاس رکھا تھا۔ وہ ساحل کے بعد اس عمارت میں آئے تھے اور وہ واپس جانے کے لیے مڑی۔ ہماری کہانی کا مین کردار تمہاری یہ عادت ہی ہے۔ جہاں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر دوڑ لگائی، اور اب ساری عمر مجھے تمہاری اس عادت کو بنا شکایت کیے بھگتنا ہوگا۔ اس نے مصنوعی مسکینیت طاری کرتے ہوئے کہا، اور وہ کھلکھلا کے ہنس دی۔ تو دوستو، آپ کو کہانی کا آخری حصہ کیسا لگا اور ساری کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، اور اگلی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے سپورٹ کریے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔